بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فاحشہ عورت ایک سجے ہوئے بالا خانے پہ رہتی تھی اور عیاش لوگ اس کے پاس آ کر راتیں گزارتے اور اپنا دین اور دنیا برباد کرتے۔ ایک روز شام کے وقت حضرت بایزید خود اس کے دروازے پر جا کر بیٹھے۔ جو شخص بھی اوپر جانے کے لیے آتا آپ کو دیکھ کر واپس چلا جاتا، جس کی وجہ سے اس رات اس کے پاس کوئی نہ آیا۔ اس نے لونڈی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج تمہارے دروازے پر بایزید بیٹھے ہیں، جو بھی آتا ہے انہیں دیکھ کر پلٹ جاتا ہے۔ فاحشہ نے کہا کہ انہیں اوپر بلا لو۔ وہ انہیں اوپر لے آئی۔ فاحشہ نے کہا، جناب کہاں آپ اور کہاں میں؟ آپ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ فرمایا، آج کی رات میں یہیں رکوں گا۔ بولی، میری فیس 200 اشرفیاں ہیں۔ آپ نے 200 اشرفیاں جیب سے نکال کر دے دیں اور فرمایا، اب جو میں چاہوں تجھے کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، منظور ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کا جوڑا ساتھ لائے تھے۔ فرمایا، اپنے کپڑے اتار کر یہ کپڑے پہن لو۔ اس نے پہن لیے۔ فرمایا، اب 2 قدم آگے بڑھو۔ آگے بڑھی تو آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، الہی، میں نے اس عورت کا ظاہر بدل کر نیک کر دیا ہے، اب اس کے باطن کو تو بدل کر نیک کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے یہ کپڑے اتار دے۔ بولی، معاذ اللہ، اب میری طبیعت وہ نہیں رہی۔ میں نے بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ مجھے فراق کے بعد، وصال غضب کے بعد رضا مل گئی ہے۔ میرے لیے دعا کرتے رہیے، خدا مجھے استقامت دے۔ حضرت بایزید اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے سال اسے کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے پایا۔ سبحان اللہ۔ بغداد شریف میں ایک بڑا ہی بدکار شخص تھا۔ اس کا یہ باقاعدہ تھا کہ وہ گناہ کرتا تھا، اسے ایک پاکٹ بک میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک رات کسی نے دروازہ کھٹکایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نہایت خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کام ہے؟ بولی، میرے چند یتیم بچے ہیں جنہیں 3 دن سے کھانا نہیں ملا، کچھ ان کے کھانے کو مجھے دے دو۔ اس نے کہا، اندر آؤ تاکہ تمہیں کچھ دوں۔ عورت اندر آئی تو اس کی بدکار کی نیت بگڑی اور اس پر دست درازی کرنا چاہی۔ عورت نے چونک کر کہا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس بدکار پر شیطان سوار تھا، وہ باز نہ آیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ عورت نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے ہر سختی و شدت کے کھولنے والے، تو مجھے اس شخص سے محفوظ رکھ۔ پھر اس بدکار سے کہنے لگی، پہلے میری بات ذرا توجہ سے سن لے۔ پھر اس نے عربی میں نہایت دردناک لہجے میں چند شعر پڑھے۔ اپنی فانی اس جوانی پر نہ پھول، اے جواں تو موت کو ہرگز نہ بھول، جو گناہوں میں رہے ہر دم پھنسے، آخر ایک دن وہ بھی یہاں سے چل بسے۔ لے گئے ساتھ اپنے کیا بس ایک کفن، ڈر خدا سے اس کا تو باغی نہ بن، تو نے بھی تو ایک دن جانا ہے مر، مت ستا مرنے کو رکھ پیش نظر۔ اس کے بعد وہ زارو قطار رونے لگی اور سر اٹھا کر کہنے لگی، الہی میری فریاد کو پہنچ اور اس شخص سے مجھے نجات دے۔ اس باعصمت عورت کے ان پر درد لہجے میں پڑھے ہوئے شعروں سے اس شخص کا سارا بدن لرز اٹھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس پر عورت نے کہا، میں تجھ سے خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ اب جب کہ تجھ میں اور تیرے مولا میں صلح واقع ہو گئی ہے تو بیچ والی کو یعنی مجھے نہ بھولیو۔ یہ شخص اس حالت میں اندر گیا اور اسے کچھ دے کر کہنے لگا، اے نیک بخت بی بی، یہ لے جا اور اپنے یتیم بچوں کو کھلا، مگر ان سے میرے حق میں دعا کرائیو۔
کہ میری پاکٹ بک میں جتنے گناہ لکھے ہیں وہ سب مٹ جائیں۔ یہ اس سے وعدہ کر کے اپنے گھر آئی اور جب بچوں کے آگے کھانا پکا کر رکھا تو اس شخص کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بچوں نے کہا، اے اماں، خدا کی قسم، جب تک ہم اس کے لیے دعا نہ کر لیں گے کھانا نہ کھائیں گے، کیونکہ مزدور اجرت کا مستحق اسی وقت ہوتا ہے جب کام کو انجام پر پہنچا دے۔ بچوں نے دعا کی، کھانا کھایا اور اس شخص نے اپنے پاکٹ بک دیکھی تو سارے گناہ مٹ چکے تھے۔ ساری پاکٹ بک صاف و سفید تھی، کسی ایک گناہ کا بھی اس میں نشان نہ تھا۔ حضرت شیخ کبیر عیسیٰ یمنی رحمت اللہ علیہ کا ایک دن ایک فحشہ عورت پر گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، ہم بعد عشاء تیرے پاس آئیں گے۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے حضرت شیخ کبیر کے انتظار میں بیٹھی۔ جن لوگوں نے سنا بہت تعجب ہوا۔ بعد عشاء کے حسب وعدہ آپ اس کے ہاں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز اس کے مکان میں پڑھ کر نکل کھڑے ہوئے۔ فحشہ پر اس 2 رکعت کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً اٹھی اور کہنے لگی، آپ تو جا رہے ہیں؟ فرمایا، میرا مقصود حاصل ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت اس فحشہ پر رکعت طاری ہوئی اور شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی اور کل مال و اسباب اپنا چھوڑ دیا۔ حضرت نے اپنے مرید سے اس کا نکاح کر دیا اور فرمایا، ولیمے میں صرف روٹیاں پکوا لو، سالن کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے حسب الارشاد روٹیاں پکوائیں۔ اس فحشہ کا ایک آشنا بڑا امیر تھا۔ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ فحشہ نے توبہ کر کے شیخ کبیر کے ایک مرید سے نکاح کر لیا ہے اور اس کا آج ولیمہ ہے جس میں صرف روٹیاں پکوائی گئی ہیں، سالن نہیں، اس امیر نے چند بوتلیں شراب کی بھیج کر شیخ کبیر کو پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فحشہ کا نکاح اپنے ایک مرید سے کر دیا ہے اور آج ولیمہ ہے، صرف روٹیاں ہی پکوائی ہیں، سالن کا انتظام نہیں ہے، اس لیے میں یہ بوتلیں بھیج رہا ہوں، ان میں کچھ ہے، اس کا سالن بنا لیجئے۔ مقصد اس کا فقراء سے مذاق اور انہیں شرمندہ کرنا تھا۔ وہ قاصد بوتلیں لے کر جب پہنچا تو آپ نے فرمایا، تو نے بہت دیر کر دی۔ پھر ان میں سے ایک بوتل کو خوب ہلایا اور اسے پیالے میں ڈالا، اسی طرح دوسری بوتل کو بھی ہلایا، پیالوں میں ڈالا، پھر اس قاصد سے کہا، بیٹھ جا، ولیمہ تو بھی کھا لے۔ وہ قاصد کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھ کر کھایا تو شراب ایک عمدہ اور لذیذ گھی بن چکا تھا کہ میں نے ایسا لذیذ گھی کبھی نہ کھایا تھا۔ یہ سارا قصہ اس نے امیر کو جا کر سنایا تو وہ بہت حیران ہوا اور اسی وقت اٹھ کر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ۔